محترم سامعین، السلام علیکم۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ آیت 29 اور 30 کی تلاوت کری تھی اور اس کا اردو ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم انہی آیات کی تفسیر پر بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی شکل دی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے زمین میں ہر قسم کی چیزیں انسانوں کی ضروریات کے مطابق پیدا کی، اور پھر آسمانوں کو بھی اپنی قدرت سے بنایا جو 7 آسمانوں پر مشتمل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا علم اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنائیں گے۔ جب ملائکہ نے یہ سن کر اعتراض کیا کہ کیا آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح میں مشغول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی ایک ایسے مخلوق کو منتخب کریں گے جو زمین پر اللہ کی نمائندگی کرے گا۔ خلیفہ کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ ملائکہ نے یہ سوال کیا کیونکہ وہ مخلوقات کے اعمال کے بارے میں جانتے تھے کہ بعض اوقات وہ فساد اور خون ریزی کر سکتی ہیں۔ ملائکہ کی نظر میں وہ خود تو اللہ کی تسبیح اور تقدس میں مشغول ہیں، اور اس لیے ان کا خیال تھا کہ یہ بہتر ہے کہ کوئی ایسی مخلوق منتخب کی جائے جو فساد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسی حکومت اور علم رکھتے ہیں جو ملائکہ نہیں جانتے۔ یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علم میں ایسی حکمت ہے جو انسانوں کے لیے ممکنہ خوبیوں اور صلاحیتوں کا احاطہ کرتی ہے، جیسے توبہ، اصلاح اور اللہ کے قوانین پر عمل کرنے کی صلاحیت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس اور سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لہٰذا براہ کرم ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔